تیمور لنگ بادشاہ کی یہ عادت تھی کہ جب کسی شہر کو فتح کرتا تو وہاں کے علماء کو اپنے دربار میں بلا کر کچھ خاص قسم کے سوالات کرتا اور ان کے جوابات کو بہانہ بنا کر انہیں قتل کرا دیتا تھا۔ چنانچہ جب اس نے حلب کو فتح کیا تو شہر میں عام قتل عام کرایا اور ہزاروں مسلمانوں کو گرفتار کر لیا۔ پھر علماء شہر کو قلعے میں بلا کر مخاطب ہو کر اپنے سامنے بٹھایا اور اپنے درباری مولوی عبدالجبار بن عبدالنعمان الدین حنفی سے مخاطب ہو کر کہا کہ آپ ان علماء سے کہہ دیجئے کہ میں ان سے ایک ایسا مسئلہ پوچھوں گا جو میں نے سمرقند، بخارا اور خیرات کے علماء سے دریافت کیا، مگر ان لوگوں نے اس کا شافی جواب نہیں دیا، لہذا ان علماء کی طرح یہ لوگ بھی میرے سوال کا گول مول جواب نہ دیں بلکہ صاف صاف جواب وضاحت کے ساتھ دیں، اور ان علماء میں جو سب سے زیادہ صاحب علم ہو وہی میرے سوال کا جواب دے۔ چنانچہ درباری عالم عبدالجبار نے کہا کہ ہمارے سلطان آپ لوگوں سے یہ سوال کرتے ہیں کہ کل کی جنگ میں ہمارے اور تمہارے آدمی بکثرت قتل ہوئے، تو آپ لوگ یہ بتائیں کہ ہماری فوج کے مقتولین شہید ہوئے یا تمہاری فوج کے۔ یہ سوال سن کر علماء گھبرا گئے، مگر علامہ ابن شحنہ جواب دینے کے لیے کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ مجھے اس وقت ایک حدیث یاد آ گئی ہے۔ ایک عربی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک شخص مال غنیمت کے لالچ میں جنگ کرتا ہے اور ایک شخص شہرت اور ناموری کے لیے قتال کرتا ہے، تو ان میں شہید کون ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خدا کی راہ میں کلمہ حق کے لیے جنگ کی وہی شہید ہے، لہذا اے بادشاہ، ہماری فوج کے مقتولین ہوں یا آپ کی فوج کے، جنہوں نے خدا کی راہ میں کلمہ حق کی بلندی کی نیت سے جنگ کی ہوگی وہی شہید ہوں گے، اور جو مال غنیمت یا ناموری کے لیے لڑے ہوں گے وہ مارے گئے ہوں گے، وہ شہید نہیں ہوں گے۔ علامہ ابن شحنہ کا یہ مکمل اور شافی جواب سن کر تیمور حیران رہ گیا اور بے اختیار تیمور کی زبان سے نکلا، خوب علماء سلف جن کا سینہ علوم اسلامیہ کا خزینہ تھا، یہ مقدس نفوس کتنے اونچے کریکٹر کے انسان تھے، اور عمراء اور سلاطین کے مقابلے میں بے خوف اور بے دھڑک کلمہ حق کہہ دینا ان کی مقدس زندگی کا شعار تھا، ان کے عمل و کردار کا بے مثل شاہکار تھا، اور خداوند قدوس پر ان بزرگوں کے توکل اور اعتماد کا یہ عالم تھا کہ غیر اللہ کے خوف و خراس کے داغ دھبوں سے ان کا سینہ آئینے کی طرح صاف و شفاف تھا، اور بلا شبہ یہ لوگ اللہ کے نیک اور بزرگ تھے۔ اسلام کی عظمت اور کلمہ حق کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا کر اور موت کے منہ میں کود کر حق کا اعلان کر دینا، بلکہ حق گوئی کے لیے اپنی جان کو قربان کر دینا، اور ان انبیاء علیہ السلام کے وارثوں کا یہ وہ بے مثال اسلامی کارنامہ ہے جو یقیناً معراج انسانیت کی ایک بلند ترین منزل رفت ہے۔ بڑے بڑے فرعون صفت حمالہ جیسے سربلند عمراء سلاطین تخت نشین ہو کر ان بوریا نشین درویش صفت عالموں سے ٹکرائے، مگر ان علماء حق کی واللازمی خودداری، بے نیازی اور حق گوئی کی ٹکر سے ان کے تخت و تاج کی عظمتیں پاش ہو کر حقیر ذرات غبار کی طرح ہمارا خلائق بن گئی۔ کیوں نہ ہو کہ غیر حق کے سامنے مسلم کا سر جھکتا نہیں، یہ وہ طوفان ہے پہاڑوں سے بھی جو رکتا نہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ کاوش اچھی لگی ہے تو ہمارے یوٹیوب چینل اسٹار پاک ٹی وی کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو بر وقت مل سکے۔